بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی مولا، اے نبی مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عربی ادب کی نامور شخصیت ابن سکیت کہتے ہیں کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا بتائیں تو صحیح کیا وجہ ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، ید بیضا دیا اور جادو کا توڑ عطا کیا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو علم طب دے کر بھیجا، جبکہ ہمارے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام اور بیان میں فصاحت و بلاغت عطا فرمائی۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اس وقت جادو کا دورہ تھا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے ہاں سے ایک ایسا معجزہ لے کر آئے جس کی مثال پیش کرنا جادوگروں کے بس میں نہ تھی۔ اور اسی طرح خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے زمانے میں مبعوث کیا جس میں جذام اور دوسری دیرینہ بیماریاں عام تھیں اور لوگوں کو علاج معالجے کی ضرورت تھی، پس وہ خدا کی طرف سے ایسا علم لے کر آئے جو ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ ان کے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، خدا کے اذن سے مادرزاد اندھوں اور جذامیوں کو شفا یاب کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اس وقت کے لوگوں پر حجت قائم کی۔ فرمایا اسی طرح خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے زمانے میں مبعوث کیا کہ جس میں فصاحت و بلاغت اور شعر و سخن کا چرچا تھا، بس آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعظ اور حکمت سے بھرا کلام قرآن لے کر آئے جس کے مقابلے میں ان لوگوں کے کلام اور اشعار کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ اسی طرح ان پر حجت قائم کی۔ ابن سکیت آپ کا عالمانہ جواب سن کر حیران ہو گیا اور خدا کی قسم کہا میں نے آپ جیسا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ تو ناظرین، جو اتنا بڑا عالم تھا، جس زمانہ جن کا اعتراف کرتا ہے کہ ان جیسا عالم نہیں دیکھا، اس عالم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس زمانے نے وہ زمانہ، وہ لوگ کہ جب مشکل پڑتی تھے اسی ہستی کے دروازے پہ آ کے اپنی مشکلات کا حل پاتے تھے۔ اسی ہستی کو 3 رجب کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور زہر دینے والا کون تھا؟ معتز باللہ، جو متوکل کا چچا زاد بھائی تھا۔ 10ویں امام کو زہر دیا اور امام اسی زہر کے اثر سے شہید ہو گئے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور سامرہ ہی میں امام کو دفن کر دیا گیا۔ امام کی شہادت کا دن ہے، جی بھر کر امام کو پرسہ بھی دیجیے گا، امام کا غم بھی منائیے گا، لیکن کوشش کرنی ہوتی ہے ہم نے کہ جب امام کا کوئی بھی ولادت یا شہادت ہوتی ہے، امام کی ولادت یا شہادت کے دن امام کی سیرت کو پڑھا جائے، امام کے کردار کو پڑھا جائے، امام نے ہمیں دیا کیا ہے، امام ہم سے چاہتے کیا ہے۔ جہاں عزاداری کریں، جہاں ہم امام کی سیرت کو پڑھیں، وہاں لوگ جو ہیں مشکلات میں بھی گھرے ہوئے ہیں، اور بہت بڑا وسیلہ ہے ہمارے ائمہ، بہت بڑا وسیلہ ہے۔ کوشش کرے 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز فجر کی طرح نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز کو 10ویں امام کو ہدیہ کریں۔ 2 رکعت نماز کو 10ویں امام کو جب ہدیہ کریں گے تو پروردگار کی بارگاہ میں اپنے 10ویں امام کا واسطہ دیں، تو جو بھی دعا ہوگی، مشکل سے مشکل دعا، پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ نبی مولا، اے نبی مولا، اے نبی مولا۔ معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نقی کا، معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نقی کا۔ روتا ہے جو چاہنے، روتا ہے جو چاہنے والا ہے نقی کا۔ معصوم کے کاندھوں پہ جنازہ ہے نقی کا۔